افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس پہ جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا کنٹرولڈ، جسے کہتے ہیں کہ جرنلزم کی ایک بڑی ہی گھنونی مثال تھی. بلکہ سر سب سے بڑی گھنونی بات تو یہ ہے نا کہ اسے جنگ کہتے ہیں. جنگ کہتے ہیں یا ظاہر ایک ظلم ہو رہا ہے، مطلب یک طرفہ جنگ ہے اور نسل کشی کی مہم ہے. آپ اسے کہیں یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی؟ خالد صاحب میں تقریباً کوئی 40 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے، جو سینئر جرنلسٹ تھے مختلف ویسٹرن جو آؤٹ لیٹ ہیں ان کے اندر، ان کے انٹرویوز میں نے پڑھے ہیں یا کچھ نے اپنی جو ہے نا وہ تحریر لکھی ہے جنہوں نے اس دوران ریزائن کیا ہے یا انہیں نکال دیا گیا ہے. ان سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ جو چیز تھی آن گراؤنڈ اس کو کیسے ماڈیفائی کرنا ہے، یہ باقاعدہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی کے حصے کے طور پہ آیا. مطلب ایک وہ خاتون ہے، وہ نیو یارک ٹائم کی ایڈیٹر تھی، ڈپلومیٹک ایڈیٹر تھی. اس نے بتایا کہ وہاں پہ باقاعدہ پالیسی یہ جاری کی گئی کہ آپ نے جینوسائڈ کا لفظ نہیں استعمال کرنا، پورے جہاں پہ بھی لکھیں گے تو، اور جو زائنسٹ ہے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا، اور حماس ٹیررسٹ لکھنا ہے جہاں پہ بھی اسے لکھنا ہے. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو میجورٹی آف پیپل جو ہیں غزہ کے وہ حماس ٹیررسٹ کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں ایڈیٹوریلی جو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اسرائیل اگر ہاسپٹلس کے اندر وہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے ہاسپٹل کے اوپر، سکولز کے اوپر، یا وہ جگہیں جو ایک جو جنگی قوانین کے تحت جن کو ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں کرتا ہے، تو آپ اس سے لنک کریں کہ جی حماس کے اوپر الزام لگتے رہیں کہ وہ ہاسپٹلس کے نیچے اپنا اسلحہ چھپاتا ہے اور وہ اس نے اسکولس کے نیچے اپنا اسلحہ چھپایا ہے. اس چیز کو ٹیل کرنا ہے اور پھر ہر رپورٹ جو ہوگی وہ اس میں شامل کیا جائے گا. جو 7 اکتوبر کے تھے کہ حماس نے اٹیک کیا اور اس میں اتنے لوگ اسرائیلی معصوم لوگ مارے گئے، اس ہر کو ٹیل ہوگی، یہ لازمی جو ہے نا اس کے اندر. اچھا، اسی طرح جو ہیں کچھ دیگر لوگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ٹی وی کے لیے جو جب گیسٹ کا انتخاب کیا جا رہا تھا تو وہ لوگ جو اسرائیل کے حق میں بہترین بولنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو پروگرامز میں لایا جائے. اور دوسری طرف جو ہے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو حماس کے مخالف فلسطینی ہیں ان کو چانس دی جائے، جو کنڈیم کریں حماس کو، اور غزہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں، ان کو پروگرام میں. لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے بندے کو لائیں کہ جو بولنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہو، جس کی مطلب فلوئنسی کم ہو، جو انگریزی صحیح طریقے سے نہ بول سکتا ہو، یا اپنی بات کو چوز کریں ان لوگوں کو تاکہ یک طرفہ جو ہے بیانیہ دیا جائے. تو یہ صورتحال ویسٹ کی تھی. یہ ڈکٹیشن تو نہ ہوئی نا، یہ کریٹیو انپٹ ہوتی ہے نا. اس کو جو ہے نا وہاں مثبت رپورٹ. اچھا، پھر اس مطلب پہلے بھی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے اندر جو جب امریکہ نے اٹیک کیے تھے تو ایک اصطلاح آئی تھی امبینڈ جرنلزم، یعنی وہ لوگ جو فوج کے جو کانوائے ہوتے تھے اس کے اندر شامل ہوتے تھے اور فوج کی نگرانی میں جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتے تھے جو چیز وہ دکھانا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اشفا ہاسپٹل ہے جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا غزہ کے اوپر، جب بڑی میسو قسم کی اس کے اوپر بمباری کی گئی، اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے اندر جا کے وہاں پہ ڈاکٹرز کو اریسٹ کر لیا، وہاں سے مریض جو تھے ان کو بڑے پیمانے پہ وہاں پہ قتل عام کیا. تو وہاں پہ ایک CNN کا رپورٹر تھا جو کھڑا ہو کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے، یہاں پہ وہ رکھے گئے تھے جو یرغمالی ہیں اسرائیلی، ان کو یہاں رکھا گیا تھا، تو یہ دیکھیں وہ جو ہے اس کے اوپر یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ عربی کا کیلنڈر تھا.
اچھا بعد میں اسی CNN کا ایک جو صاحب جنہوں نے ریزائن کیا انہوں نے اس کو بتایا کہ بھائی جب یہ فوٹیج آئی تھی تو میں نے اسی وقت یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روسٹر ہے وہاں پہ ہاسپٹل کا، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ڈیوٹی آرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چپ کر جاؤ، جو ہے نا میرے ان پٹ ہی نہیں لیا، اور اس کو اسی طریقے سے آن ایئر ہونے دیا گیا، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی.